قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع بيوت الله في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، آج کل ہندوستان میں بہت سی مساجد کے مسائل چل رہے ہیں، خاص طور پر گیان واپی مسجد بنارس اور شاہی عیدگاہ متھرا کی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی مساجدوں پر RSS اور اس کے ذیلی تنظیموں کا دعویٰ ہے، اور بہت سی مسجدوں پر انہوں نے کیس کر رکھا ہے۔ خاص طور پر جامع مسجد پر بھی ان کا دعویٰ ہے، قطب مینار کے اندر بھی دعویٰ ہے، بلکہ قطب مینار کے احاطے میں ایک مسجد میں جو اب تک نماز ہو رہی تھی، گزشتہ جمعہ پولیس نے منع کر دیا، اب نماز نہیں ہو سکتی، اور امام صاحب کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہ اپنا سامان مسجد سے باہر کر سکے اور مسجد میں تالا لگا دیا۔ یہ صورتحال ملک میں ہے، بلکہ RSS کا دعویٰ ہے کہ 5 لاکھ مساجد کو ہم مندروں میں بدلیں گے۔ یہ صورتحال ہے اور اس میں آئے دن شدت اختیار کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ مختلف مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان ذیلی تنظیموں کی پشت پر حکومت کا بھی ہاتھ ہے، ورنہ حکومت اگر چاہے تو ان سب فتنوں پر یکلخت بندش لگا سکتی ہے، لیکن نہیں لگا رہی ہے، چونکہ حکومت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کے مدعے عوام میں چلتے رہیں، تاکہ جو اصل مدعے ہیں جو انسانی ضروریات سے متعلق ہیں، مہنگائی کے یا اس سے متعلق جو بھی مدعے ہیں جن کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، لوگ حکومت سے سوال نہ کر کے آپس میں الجھے رہیں۔ اس لیے حکومت کی بھی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایسے وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں سے چند اپیلیں کی ہیں اور اس جمعہ کے لیے خصوصاً خطبہ جاری کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس جمعے میں اور بلکہ آئندہ کئی جمعوں تک اسی خطبے کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ مسلمانوں کی ہندوستان میں 2 نمائندہ تنظیمیں ہیں، ایک جمعیت علماء ہند اور ایک مسلم پسند لا بورڈ۔ ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم اپنی تنظیموں کو بھی نہیں جانتے، نہ ان کی خدمت کو جانتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق رہتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی ان تنظیموں کو جو ہمارے لیے رات و دن کام کرتی ہے ان کو جاننا چاہیے، ان کی خدمت کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے تعاون کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کی 2 نمائندہ تنظیمیں ہیں، ایک جمعیت علماء ہند اور ایک مسلم پسند لا بورڈ۔ جمعیت علماء ہند آزادی سے پہلے 1919 میں آزادی کے لیے تحریک چلانے کی غرض سے قائم ہوئی، اور اس تنظیم نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کے آزادی کے بعد تنظیم نے اپنا نصب العین خدمت خلق کو متعین کیا، رفاہی کام کو، سوشل کام کو۔ چنانچہ آج تک جمعیت کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں بغیر کسی تفریق کے، نہ مذہب کی کوئی تفریق ہے نہ ملت کی کوئی تفریق ہے، ہر مصیبت ہر آفت کے وقت، خواہ آسمانی ہو یا زمینی ہو، یہ تنظیم اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی اور برادرات وطن کی خدمت کرتی ہے، ریلیف پہنچاتی ہے، جان مال سامان مکان وغیرہ سے مدد کرتی ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو اس کا میدان کار خدمت خلق ہے، رفاہی کام ہے، اور اس میں وہ کسی طرح کی بھید بھاؤ نہیں کرتے، اور الحمدللہ آج بھی اس پہ وہ گامزن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ تنظیم باقی بھی رہے گی اور اپنی خدمت کا دائرہ کار یوں ہی بڑھاتی بھی رہے گی۔
ایک دوسری تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. اس کی بنیاد 1972 میں تحریک چلی اور 1973 میں اس کی بنیاد پڑی. یہ بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم ہے اور نمائندہ تنظیم ہے اس ملک میں, اور بغیر کسی فرقہ بندی کے سارے فرقے کے لوگ اس میں ہیں. شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, مقلد, غیر مقلد, جماعت اسلامی, جمعیت اہل حدیث, سارے فرقوں کی نمائندگی اس تنظیم میں ہے. اس تنظیم کی بنیاد ڈالنے کی وجہ کیا بنی اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ دراصل 1972 میں ہندوستان کے پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہوا, لے پالک بل, متبنہ قانون, منہ بولے بیٹے کے تعلق سے ایک قانون پاس ہوا. بلکہ قانون پاس ہونے سے پہلے بل پیش کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ لے پالک بیٹا اپنے بیٹے کی طرح وراثت میں حصے دار ہوگا. اگر کسی کا ایک بیٹا ہے اور اس نے کسی اور کو منہ بولا بیٹا بنا لیا, تو جس طرح اس کی وراثت میں حصہ اس کے اپنے بیٹے کا ہوگا, بعین ہی اتنا ہی حصہ اس منہ بولے بیٹے کا ہوگا. یہ بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں اور اس زمانے میں وزیر داخلہ تھے HR گوکھلے, کانگریس کی حکومت تھی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قانون سارے افراد پر لاگو ہوتے ہیں, کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں سب کو ماننا پڑے گا. بلکہ اس بل کو پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ یکساں سول کوڈ کے لیے ملک میں نافذ کرنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. گویا کہ اس حکومت کا مقصد اس بل کے ذریعے ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنا تھا. یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا قانون ایک ہوگا, ہر ایک کو مذہب سے اوپر اٹھ کر اس قانون کی پیروی کرنی ہوگی, ماننا ہوگا. چاہے آپ کو نجی زندگی ہو آپ کی, اس میں بھی ملک کے قانون کو ماننا ہوگا, یا اجتماعی اور سماجی زندگی ہو, مثلا شادی بیاہ ہے, یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. آپ کہاں نماز پڑھیں گے, کس مذہب کی پیروی کریں گے, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد آپ کا یہ مسئلہ ذاتی نہیں رہ جائے گا بلکہ ملکی ہو جائے گا. حکومت جو کہے گی وہی آپ کو کرنا ہوگا. تو اس وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے. اب یہ بڑی بات تھی. ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے, ایک ثقافت ہے, ایک اس کا دین اور مذہب ہے, کلچر ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے. تو اس وقت کے علماء نے بطور خاص مرتمم تھے دیوبند کے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امارت شریعہ کے سابق امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی, یہ دو بڑے عالم تھے اس وقت ملک کے. انہوں نے تحریک چلائی اور دیوبند میں 13-14 مارچ 1972 کو ایک جلسہ منعقد کیا اور ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کیا کہ ایسے وقت میں کیا کیا جائے. دیکھیے, مسلمانوں کی زندگی میں دو طرح کے قانون ہیں, ایک عائلی اور خانگی, یعنی مسلمانوں کی زندگی کی ذاتی زندگی سے تعلق قانون ہے. مثلا شادی بیاہ کرنا, یا خرید و فروخت کرنا, یا طلاق کیسے دیا جائے, یا کہ بیوی بچوں کی اس پر کیا حقوق ہیں, بیٹا ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں. اس طرح کے جو قانون کہلاتے ہیں وہ عائلی اور خانگی قانون, پرسنل ذاتی قانون. اور ایک قانون ہے سماجی اور معاشرتی, مثلا چوری ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہو, ڈکیتی ہو جائے تو کیا سزا ہو, حکومت کیسے کیا جائے. یہ اجتماعی قانون ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں چونکہ سیکولر حکومت ہے, یہاں ہم اپنی اجتماعی قانون کے نفاذ پر قادر نہیں ہیں. کوئی چوری کر لے تو اس کو پکڑ کر ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے, نہ ہم حکومت میں اس طرح پاور میں ہے کہ اپنی بات منوا سکیں. دوسری صورت وہ ہے کہ جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق قانون ہے کہ ہمیں شادی بیاہ کیسے کرنی ہے, ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں اپنی مسجد کی تعمیر کیسے کرنی ہے, ہمیں اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں. جہاں اجتماعیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہماری اپنی پرسنل زندگی سے ہے, اس کو عائلی اور خانگی قانون کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی قانونی اجازت ہے.
قانون نے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اعتبار سے، اپنے مذہب اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اپنی آئلی زندگی کے قانون پر عمل کرے۔ اب لے پالک کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، ظاہر ہے یہ ہماری آئلی زندگی سے متعلق تھا کہ اب وراثت میں ہمارا حصے دار کون بنے گا، ہمارا بیٹا بنے گا یا لے پالک بھی بنے گا، یہ ہمارا خاص ذاتی زندگی کا مسئلہ تھا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لے پالک بیٹا اپنے بیٹے کے برابر نہیں ہوگا، لہذا وراثت میں اس کا حصہ اپنے بیٹے کے برابر حصہ ہو، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا بیٹا اس کا جو حصہ وراثت میں ہے باپ کے جائیداد میں، وہ منہ بولا بیٹے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے اور اس کا تعلق ہماری آئلی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن حکومت نے جو یہ قانون اور بل لایا، یہ ڈائریکٹ ہماری آئلی زندگی کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے، علماء نے یہ سوچا کہ اب یہ حکومت اجتماعی زندگی میں تو ہم اپنے اسلامی قانون سے تو دور ہیں ہی، آئلی زندگی پر یہ حملہ ہے، یہ ٹارگٹ ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی آئلی زندگی میں جو اسلامی قانون ہے اس پر بھی مسلمان عمل نہ کریں۔ اس لیے ایک تحریک چلائی گئی اور یہ تحریک نے پروان چڑھی اور 1973 میں 7 اپریل 1973 کو حیدرآباد میں مسلم پسندہ ووٹ کی بنیاد پڑی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کی حفاظت کے لیے حکومت سے ہم کے سامنے تحریکیں بھی چلائیں گے اور جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ سارے کام کریں گے۔ چنانچہ مسلم پسندہ بورڈ نے لے پالک بل کے خلاف تحریک چلائی، حکومت کو مجبور ہونا پڑا اور 1978 میں دوبارہ بل پاس ہوا اور اس میں مسلمانوں کو لے پالک بل سے الگ کیا گیا کہ مسلمان اب اس لے پالک بل کے قانون کے نافذ ہونے میں وہ آزاد ہیں، وہ اپنے اسلامی قانون کے اعتبار سے وراثت کی تقسیم کریں گے، لے پالک بیٹے کو برابری کا حصہ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے وقتاً فوقتاً کئی تحریکیں مسلم پسندہ بورڈ نے چلائی اور مسلمانوں کے آئلی قانون کی حفاظت کی۔ ایسے ہی ایک کیس بہت مشہور ہوا، شاہ بانو کیس 1986 میں۔ شاہ بانو کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اب طلاق دینے کے بعد اسلامی حکم یہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں شوہر خرچ دے گا، اور جب عدت ختم ہو گئی شوہر کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، اب عورت آزاد ہے، جہاں چاہے وہاں نکاح کر لے اور جہاں نکاح کرے گی اس کا وہ خرچ دے گا، یا اگر نکاح نہیں کرتی ہے تو وہ اپنے اخراجات کے سلسلے میں وہ خود کوشش کرے گی۔ شوہر پر عدت کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس میں یہ فیصلہ سنایا کہ شاہ بانو کا جب تک دوسرا نکاح نہیں ہوتا تب تک شوہر اس کا خرچ اٹھائے گا۔ اور ظاہر ہے مان لیا جائے کہ ایک عورت نے طلاق کے بعد 10 سال نکاح نہیں کیا تو شوہر 10 سال تک اس کا خرچ اٹھائے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کہاں سے اٹھائے گا؟ شوہر دوسری شادی کر لے، اس سے بیوی بچے ہوں، اس کے خرچے اٹھائے گا تو اس کا ڈھوتا رہے گا، اور ظاہر ہے یہ اسلامی قانون کے صحیح خلاف ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ عدت تک خرچ دے گا، عدت کے بعد نہیں دے گا۔ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلم پسندہ بورڈ نے تحریک چلائی، کانگریس کی حکومت کی سینٹر میں کانگریس کی حکومت سے بات کی، ان سے ملے، ان کو مجبور کیا کہ پارلیمنٹ میں ایک طلاق بل پیش کیا جائے، چنانچہ وہ طلاق بل لایا گیا اور اس میں مسلمانوں کے جو شرعی قانون کے مطابق ہے ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ یعنی یہ قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پارلیمنٹ نے بل پاس کر کے مسلمانوں کے اس قانون کو ختم کیا، فیصلے کو رد کیا۔ یہ مسلم پسندہ بورڈ کی کامیابی ہے، اس کی تحریک کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپ کے آئلی زندگی میں حکومت کی طرف سے جو دخل اندازی ہوئی اس کی حفاظت کی۔ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں۔ 1978 میں الہ آباد کے ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جتنے مذہبی مقامات ہیں پورے ملک میں، حکومت جب چاہے اپنے مفاد کے لیے وہ مذہبی جگہ کو کیپچر کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ اب یہ قانون بڑا خطرناک ہے، کبھی بھی آپ کی مسجد کی جگہ کی ضرورت پڑ گئی حکومت کو کہ ہم یہاں تعلیمی سینٹر بنائیں گے تو وہ لے لیں گے۔ لکھنؤ بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور مقصد یہی تھا مسلمانوں کی جو وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا مقصد تھا
مسلم پسند لا بورڈ نے یہ تحریک چلائی اس کے خلاف، اور اس بینچ کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ یہ قانون، یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بابری مسجد کا مسئلہ پیش آیا، مسلم پسند لا بورڈ نے اس کے خلاف بھی مقدمہ لڑی اور بہترین طریقے سے لڑا۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں فیصلہ سناتے ہوئے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، مانا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنایا گیا اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس فیصلے کو اس نے مانا اس بات کو۔ یہ مسلم پسند لا بورڈ کی مضبوط قیادت اور اس کی صحیح پیروی نے یہ بات حکومت کو اور سپریم کورٹ کو ماننے کو مجبور کیا کہ اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا، اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر بنایا گیا۔ اور پھر حکومت کی جب نیت خراب ہوتی ہے تو دلائل اور شواہد کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ حکومت نے ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ کو مجبور کر کے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ لیا۔ اس میں مسلم پسند لا بورڈ کی کوئی کہیں کمی کوتاہی نہیں ہے۔ حکومت ہم جانتے ہیں کن کی ہے، اور مثل مشہور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ابھی اس کی حکومت ہے، اس نے جبر اور ظلم کے ذریعے ہماری مسجد کو لے لیا، لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جو مسجد روئے زمین پر ایک مرتبہ بن جاتی ہے قیامت تک رہتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مسجد سے کوئی اور دوسرا رخ میں بدل نہیں سکتی۔ نہ خود مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ مسجد کے ایک ٹکڑے کی زمین کو کسی کو دے دے یا وقف کر دے یا اسے بیچ دے، خود مسجد کے مفاد میں بھی وہ بیچ نہیں سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کی ایک زمین وقف کی کہیں ہے، ہم اسے بیچ کر مسجد میں اس کے پیسہ لگا دیں، اس کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ تو پھر مسجد کو مندر میں بدلنے کا حق ہمیں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسلم پسند لا بورڈ کی مختصر تاریخ میں نے آپ کو بتائی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ان تنظیموں کو جانیں جو آپ کے لیے رات و دن خدمت میں لگے ہوئے۔ ہمیں آپ کو تو اپنی زندگی سے فرصت نہیں ہے، کمانا، کھانا، سونا اور چکن ٹکا توڑنا، بس اتنے ہی کام ہمارا رہ گیا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا ہونے والا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت خبر دیکھ کر کہیں چوک چوراہے پہ 10 منٹ تبصرہ کر کے، اظہار افسوس کر کے، دامن جھاڑ کر کے پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر، ان تنظیموں پر اور ان کے کارندوں پر کہ آپ سوتے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کے دین کے، مذہب کے، آپ کے شعائر کی حفاظت کے لیے رات و دن کوشاں رہتے ہیں۔ اس لیے ان تنظیموں کو جانیں، ان کے افراد آپ کے سامنے آئیں تو ان کا اکرام کریں، آپ ان کا تعاون کریں، اگر وہ آپ سے ہو سکے جان، مال، وقت، زبان، جیسے بھی تعاون کی ضرورت پڑے آپ تعاون کریں، اور توجہ رکھیں کہ یہ تنظیمیں اگر آپ سے کسی وقت کوئی اپیل کرے تو اس اپیل کو سنجیدگی سے لے کر جو وہ کہنے کو کہیں وہ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں۔ یہ ہماری ملی دینی فریضہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے حالات یہ ہیں کہ ہمارے آئندہ کی نسلوں کے لیے مسجد بچیں گی یا نہیں بچے گی، ان کے دین بچے گا یا نہیں بچے گا، ہم آپ اس کی گارنٹی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک ہم آج قربانی دے کر ان کو بچانے کے لیے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھاتے۔ یاد رکھیے آپ کروڑوں کی دولت اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے، وہ کام نہیں آئے گا، لیکن آپ نے اپنی اولاد کے لیے دین پر چلنے کا آسان طریقہ اور محفوظ طریقہ دے دیا، یہی آپ کے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنے گا اور آپ کی اولاد کے لیے یہ بہترین وراثت ہے۔ مال و دولت کوئی وراثت نہیں ہے، آپ مال و دولت وراثت میں چھوڑ کر جائیں گے، نکمے اولاد ہوگی، بیچ بات کر ختم کر دیتی ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، آپ اپنے محلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے دین نہیں سکھایا، مال و دولت کی ریل پیل تھی، آج وہ کہاں ہے؟ نہ دین ہے نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ مسلم پسند لا بورڈ نے یہ خطبہ جمعہ جاری کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں، یہی آج کا بیان بھی ہے، یہی آپ کو سمجھنا بھی ہے۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت، عظمت اور مساجد سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجدیں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور سب سے مبارک مقام بھی۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی بندگی، اس کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کا مقام ہے۔
جس جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بندگی کے سجدے ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اس جگہ سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہر زمین کے ٹکڑے کا مقدر اللہ کا گھر بننا نہیں ہے۔ اللہ پاک زمین کے جس حصے کو چاہتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا عزت، شرف اور عظمت حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو اسی طرح روشن اور منور دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا۔ قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی، اور وہ دونوں ان الفاظ میں اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو ساری فریادیں سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، اور کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، چنانچہ تعمیر کے وقت خود آپ بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، مسجد کی تعمیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس طرح تم اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ کائنات میں سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کی آبادی اس مسجد کے بعد شروع ہوئی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی تعمیر ہوا، جس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس مبارک مقام کو برکت اور ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جسے لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارک ہے اور دونوں جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ہے کہ مسجد صرف عبادت اور بندگی کے لیے نہیں ہے، یہاں سے انسانیت کو اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے سلسلے میں رہنما ہدایات حاصل ہوتی ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان اور بیان کا مرکز ہے۔ یہاں سے پکار کر یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور عبادت کے لائق بس اسی کی ذات ہے۔ مسجد میں نہ تو کوئی تصویر ہوتی ہے، نہ نمازیوں کے آگے کوئی مجسمہ، وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکنے کو اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ مسجد سے مساوات کا بھی درس ملتا ہے کہ دنیا کے سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ مسجد کی صفوں میں امیر ترین انسان کے بازو میں غریب اور فقیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم نماز پڑھ رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دائیں بائیں کوئی جاہل نہ کھڑا ہو۔ مسجد میں آنے کے بعد سارے فرق مٹ جاتے ہیں، اور دنیا کو یہ درس ملتا ہے کہ مسجد اسلام کی اس تعلیم کا عملی نمونہ ہے کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر، کسی اعجمی کو کسی عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد سے طہارت و نظافت، صفائی اور پاکیزگی، انضباط وقت اور منتظم زندگی کا بھی درس ملتا ہے۔ مسجد کو اسلامی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ مسجد کو مسلمانوں کے مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی مرکزیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی مرکزیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس مرکزیت کو اگر کوئی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور اس کی مرکزیت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس کی مرکزیت کی بنیاد پر مساجد کے بنانے کی ترغیب دی گئی، اس کی طرف جانے کی، اس میں بیٹھے رہنے کی، اس کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنے کی، اس کی خدمت و صفائی کی، اس میں اذان دینے، نماز پڑھنے پڑھانے کی،
اس کے ساتھ دل معلق رہنے کی، اس کی طرف چل کر جانے کی اور اسے آباد رکھنے کی اس قدر روایات ہیں جو دینی شرف رکھنے والے مسلمانوں کے لیے محتاج بیان نہیں ہیں۔ مثلا مسجد کی تعمیر کو جنت میں گھر کی تعمیر سے تعبیر کیا گیا۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اس کی تعمیر سے کترانے کا سدباب کیا گیا اور فرمایا کہ اگرچہ ایک پرندے کے گھونسلے کے بھی برابر اس کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہو تو لے لو۔ اسی پر صرف اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ یہ صرف ترغیب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ نہ صرف حکم دیا بلکہ تعمیر مسجد میں خود شریک ہو کر اس کی فضیلت کو عملی طور پر بھی بیان کیا، اور اس کام میں کرنے والے صحابہ کرام کے کپڑوں سے خود دھول جھاڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مسجد کی خدمت کرنے والوں کے لیے اعزاز تھا۔ مساجد کی شرعی حیثیت۔ اسلام میں مساجد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے کیونکہ کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرنا اس حصے زمین کو براہ راست اللہ کے حوالے کر دینا۔ اب گویا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس طرح اب اس کے معنی تمام مسجدوں پہ ہو گئے، یعنی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک مسجد کا نہیں ہے بلکہ تمامی مسجدوں کا ہے۔ اس لیے مشہور مفسر اکرمہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت تمامی مسجدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا گیا مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ مسجد کے اللہ کی ملکیت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اور اس کو ویران کرنے کے در پر ہو۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اس میں اللہ کی عبادت کے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت اگرچہ کہ مسجد حرام سے متعلق ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مساجدوں کا یہی حکم ہے۔ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی لیکن یہ حکم عام ہے، اور مسجد کو ویران کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو منہدم کر دیا جائے اور اس میں عبادت کرنے سے روک دیا جائے۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے بھی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور جب انسان اس کا مالک باقی نہیں رہا تو اس کو اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا حق کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں سب سے بہتر حصہ اللہ کے گھر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس جگہ ایک دفعہ مسجد کی تعمیر کر دی جاتی ہے یا جو حصہ زمین کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو جاتی ہے اور اس کی ایک خاص حیثیت بن جاتی ہے۔ نیز مسجد ہونا در و دیوار سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس زمین سے متعلق ہے جس کو مسجد کی حیثیت سے وقف کیا گیا ہو۔ اس لیے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ مسجدوں کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، نہ روپیہ کے بدلے نہ دوسری زمین کے بدلے۔ مشہور حنفی فقیہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی مصلحت کے لیے بھی خاص مسجد کی زمین کو فروخت کرنا جائز نہیں، اگرچہ قاضی کے حکم سے ہو اور چاہے مسجد ویران ہو گئی ہو۔ غرض کے قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مسجدیں براہ راست اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں، نہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل کر دیں، نہ کسی سرکار یا دربار کو اس کا حق ہے، نہ مسجد کی کمیٹی کو، نہ اس شخص کو جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا تھا۔ مساجد سے محبت رکھنا، ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا اور ان میں اعمال خیر انجام دینا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔
مسجد سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرمان نبی ہے، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کے کسی فرد نے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر ڈال دیا، اس کا اجر بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر بھی بڑا اجر و ثواب رکھا گیا۔ موجودہ دور میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر کریں، اور اس وقت مسجدوں کے سلسلے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جس طرح بعض مساجد پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسی نازک صورتحال میں مساجد کی حفاظت اور ہر قسم کی شرانگیزی سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش لازمی اور ضروری ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ پرست طاقتیں گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور شاہجہاں کی بنائی ہوئی تاریخی جامع مسجد اور ان کے علاوہ کئی مساجد کے سلسلے میں سازشیں رچ رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت بھی اس فرقہ پرستی اور ملک میں نفرت پھیلانے کی کوششوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کا رویہ بھی مسلمانوں کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور حق کو حق کہنے کی جرات نہیں کر پا رہی ہیں۔ ملک کے ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قائدین اور علماء کرام کی رہنمائی میں مساجد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ نے گیان واپی مسجد اور ان تمام مسجد کے سلسلے میں جن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑی فکر مندی اور حکمت عملی کے ساتھ جدوجہد جاری کر رکھی ہے۔ گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اس پر بھی بورڈ کی پوری نگاہ ہے۔ 2 دن پہلے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو عدالتی کارروائی ہوئی اور جس سے پورے ملک کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی، اس پر بھی مسلم پسندہ بورڈ نے فوراً ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں پوری صورتحال پر غور و فکر کر کے منظم قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کسی عوامی مہم پر بھی غور و خوض جاری ہے۔ مسلمانان ہند سے درخواست کی جاتی ہے کہ بورڈ کی جانب سے جیسے ہی عوامی مہم کا اعلان ہو وہ اس میں بھرپور حصہ لیں، اور اس حقیقت کو یاد رکھیں، زندہ قومیں مضبوطی کے ساتھ حالات سے پنجہ آزمائی کیا کرتی ہے۔ ایمان ہمیں مشکل حالات میں بھی جمے رہنے اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے حکمت و تدبیر کو اپنائیں، اپنے دل میں اس یقین کو تازہ کریں کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح روشن شروع ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا دور آتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ اور دوسری ملی تنظیمیں بھی مساجد کے تحفظ کے سلسلے میں فکر مند ہیں، البتہ ہر علاقے کے مسلمانوں کو فکر مند ہونے اور مساجد سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں اہل ایمان کی مدد فرمائے، مساجد، مدارس اور دینی و ملی تنظیموں کی مدد فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے پوری امت کو محفوظ فرمائے۔